لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جواب قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے یہ سوال میرے پاس کچھ دنوں پہلے بھی آیا تھا اور یہ سوال ابھی بھی گردش کر رہا ہے۔ دراصل ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 840 ہے۔ اس حدیث پاک میں سجدہ کے لیے جانے کا جو طریقہ کار ہے، رکوع سے اٹھ کر جب سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے رکھیں یا پہلے ہاتھ رکھیں، اس پر ایک حدیث پاک ہے۔ پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اپنی بات انشاءاللہ آگے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث نمبر 840 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، چاہیے کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، یعنی سجدے میں جائے تو پہلے اپنا ہاتھ زمین پر رکھے، اس کے بعد گھٹنے وہ زمین پر رکھے۔ یہ حدیث پاک گردش کر رہی ہے اور لوگ اس حدیث پاک کو، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پر احادیث پاک کی کتابیں موجود ہیں، تو یہ حدیث پاک لے کر کے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، مسجدوں میں نمازی عموماً اس طریقے سے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، چونکہ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب جاتے ہیں سجدے کے لیے رکوع سے تو پہلے گھٹنے رکھتے ہیں، پھر ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اب یہ حدیث پاک تو کہتی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھا جائے، کیا اس کا معاملہ ہے؟ اس کو لے کر لوگ سوالات کھڑے کرتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ مطالعے کی کمی کی بات ہے، اور چونکہ عموماً لوگ آج کل ایک تو بہت زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بہت مختصر پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ اس کی ڈیپلی جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب آپ ایک بات دیکھیے، یہی ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 840 بیان کر رہے ہیں کہ جس میں ہاتھ پہلے رکھنے کا، گھٹنے بعد میں رکھنے کا، لیکن اسی باب میں، اسی ابو داؤد میں، یہاں تک کہ اسی چیپٹر میں حدیث نمبر 838 بھی ہے۔ 838 کیا ہے دیکھیے، حدیث نمبر 838 بھی میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ حدیث نمبر 838 ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے، اور جب اٹھتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 838 جس میں یہ کہا گیا کہ گھٹنے پہلے رکھتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کا عمل بتایا گیا، اس میں آقا کریم علیہ السلام کا عمل بتایا گیا۔ حضرت وائل بن حجر صاحب یہ رسول یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ جب آپ سجدے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے گھٹنے رکھے، اس کے بعد اپنے پیر کو رکھا، اور جب اٹھے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھایا۔ یہی ابو داؤد شریف ہے، اور یہی ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 838 ہے۔ تو 840 والی نمبر کی حدیث پاک اٹھائے اور پھر یہ سوال کرنا شروع ہو گیا کہ یار مسجدوں میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ بات، تو 838 والی حدیث بھی دیکھیں کہ جس میں آقا کریم علیہ السلام کا عمل، آقا کا کردار، آقا کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو رکھتے تھے۔ اب یہ حدیث چھوڑنی نہیں چاہیے، اس حدیث پاک کو بھی لینی چاہیے۔ مسجدوں میں جو ہوتا ہے اس پر سوال اٹھانے سے پہلے اس حدیث کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں گے تو مسجد والے تو غلط کر نہیں رہے، نماز پڑھنے والے غلط تو کر نہیں رہے، پہلے وہ اپنے گھٹنے رکھ رہے ہیں پھر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو صحیح تو کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس بھی حدیث پاک ہے۔ جب ان کے پاس بھی حدیث پاک ہے تو کیوں کہا جائے کہ مسجد والے غلط کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ کہ دونوں حدیث میں سے کس حدیث کے معاملے مضبوط ہیں، کون سی حدیث زیادہ مضبوط ہے، یا کون سی حدیث ناسخ ہے اور منسوخ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔
دونوں حدیثیں آ گئی، اس لیے اب تطبیق دینا یا دونوں حدیثوں کے مطابق کس پر زیادہ عمل ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ حدیث جو حدیث نمبر 838 ہے، حدیث نمبر 838 جو ہے اس حدیث پاک کے بارے میں ہے کہ حضرت امام شافعی بھی، امام احمد بھی اور کثیر علماء کرام جو ہیں وہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں پہلے گھٹنے رکھنے کا پھر ہاتھ رکھنے کا بیان ہے، اسی حدیث پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ جی ہاں، اکثر اہل علم جو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے پیران عظام کو آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے، تو اکثر لوگ جو 838 نمبر حدیث ہے ابو داؤد شریف کی اس پر ہی زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اب جب اہل علم جو ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم حاصل کرنے میں لگا دیں، جنہوں نے اپنا وقت کتابوں کی تفتیش میں لگا دی، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں کو پڑھنے میں لگا دیا، جب وہ عمل کرتے ہیں 838 نمبر والی حدیث میں تو کوئی تو بات ہوگی۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث نمبر 838 ہے ابو داؤد شریف کی، اس حدیث پاک میں اس کا جو باب ہے نا، یہ بہت مزے کی بات ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس باب میں یہ حدیث نمبر 838 اور 840 نمبر جو حدیثیں لائی ہیں، اس باب کا نام ابو داؤد شریف میں جو ہے امام ابو داؤد نے باب کا جو نام رکھا ہے وہ دیکھیے۔ باب کا نام، باب ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس چیپٹر میں حدیثیں جو ہے محدثین لے آتے ہیں، تو جو نام رکھا ابو داؤد میں دیکھیے، امام ابو داؤد نام رکھتے ہیں کہ بابو کیفا یدعو رکبتیہ قبل یدیہ، کہتے ہیں کہ کیسے اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھے گا۔ یعنی امام ابو داؤد کا بھی موقف یہی ہے، امام ابو داؤد بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے گھٹنوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھنا ہے۔ جی ہاں، چیپٹر ہی یہی بنایا، نام ہی چیپٹر کا یہ رکھا کہ کیسے اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھے گا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رکھے گا۔ باب ہی اس نام سے بنایا اور باب کا نام ہی یہی رکھا۔ اب جب باب کا وہی نام رکھا اور اس پر جو حدیث لائی تو پہلی حدیث وہی لائی جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں گے، اس کے بعد ہاتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں 838 نمبر حدیث لائی کہ پہلے گھٹنا رکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث لے آئے، اس چیپٹر کی آخری حدیث، حدیث نمبر 838 ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھیں۔ تو امام ابو داؤد کا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھا جائے۔ اچھا، تو پھر دوسری والی حدیث کا معاملہ کیا ہوگا؟ جو حدیث، جس حدیث میں 840 نمبر والی جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو تذکرہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ رکھے اس کے بعد گھٹنے کو رکھے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ 762 ہجری کے عالم ہیں، یعنی آج سے تقریباً 700 سال پرانے عالم ہیں، 700 سال پرانے عالم۔ انہوں نے ابو داؤد شریف کی عربی زبان میں ایک شرح لکھی ہے۔ جی ہاں، شرح ابو داؤد کی آپ نے لکھا ہے 6 جلدوں میں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ یہ جو امام بدر الدین عینی نے حدیث کی شرح لکھی ہے یہ ابو داؤد شریف کی، اس میں یہ 838 اور 840 نمبر والی حدیث کے تحت جو امام بدر الدین عینی نے عربی میں لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ وقال الخطابی حدیث وائل بن حجر اثبت من ھذا۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ وائل بن حجر کی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے مضبوط ہے۔ وزعم بعض العلماء ان ھذا منسوخ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ منسوخ والی بات بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ مضبوط جو حدیث پاک ہے وہ حضرت وائل بن حجر کی ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں، آج سے 700 سال پرانے عالم جنہوں نے ابو داؤد شریف کی شرح عربی میں لکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وائل بن حجر کی حدیث مضبوط ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ پہلے گھٹنے رکھیں گے۔ اچھا، اس پر امام بدر الدین عینی نے ایک اور بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ فذهب اصحابنا واکثر العلماء، جملہ دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ فذهب اصحابنا واکثر العلماء، کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اور اکثر علماء کرام اس طرف گئے ہیں، اس بات کو مانے ہیں کہ الی وضع الرکبتین قبل یدین،
کہ اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھیں گے. یعنی اکثر علماء یہی چاہتے ہیں، یہی کرتے ہیں. اور پھر کچھ اور باتیں بھی امام بدر الدین عینی نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ھذا ارفق بالمصلی، یعنی پہلے گھٹنا پھر ہاتھ رکھنا یہ نمازی کے لیے آسان بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ خود دیکھیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنا رکھو تو یہ تھوڑی تکلیف والی بات ہے. یہ تھوڑی تکلیف، خاص کر جو لوگ لمبے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی تکلیف والی بات ہے. مقابلہ اس کے کہ اگر کہا جائے کہ پہلے گھٹنے رکھو اس کے بعد ہاتھ رکھو تو اس میں آسانی ہے. اس میں آسانی ہے نا، چونکہ آدمی جب رکوع سے سجدے میں جاتا ہے تو آسانی ہے کہ جو زمین کے زیادہ قریب ہے پہلے اس کو رکھا جائے. اب گھٹنا زمین کے پہلے قریب ہے، اس کو نہ رکھ کر کے ہاتھ کو رکھنے کو کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی تکلیف ہوگی. آسانی کس میں ہے؟ پہلے گھٹنا رکھنے میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ احسن فی شکل، اور شکل میں بھی بہتری ہے. ایک وہ آدمی کے جو نماز میں پہلے گھٹنا رکھے اس کے بعد ہاتھ رکھے تو وہ دکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں. اور ایک وہ آدمی جو اپنے ہاتھ کو پہلے لے جا کر کے رکھے اس کے بعد گھٹنے کو رکھے زمین پر تو دیکھنے میں بڑا عجیب اس کی شکل بنتی ہے، وہ بھی اچھی نہیں بنتی. وفی رائل العین، اور آنکھوں کے دیکھنے میں بھی اچھا وہ لگتا ہے کہ پہلے گھٹنا رکھا جائے اس کے بعد ہاتھوں کو رکھا جائے. یہ امام بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں، آج سے 700 سال جو پرانے عالم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو غور کیجئے، بڑے بڑے علماء کرام اسی طرف گئے ہیں کہ وائل بن حجر کی حدیث نمبر 838 جو ہے امام ابو داؤد نے جو نقل کی ہے وہی زیادہ بہتر ہے. اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، علماء مشائخ اسی پر عمل کرتے ہیں تو اس پر ہی عمل کیا جائے. حدیثوں کا مطالعہ صرف حدیث کی کتاب سے نہیں، محدثین کی رائے، محدثین کی تشریح، محدثین کی اس پر تفتیش کو بھی پڑھا جائے. صرف نفس حدیث پڑھ کر کے آدمی کسی ایک موقف کو نہ لے، چونکہ حدیثیں الگ الگ طرح کی ہیں. حدیثوں کو جاننے کے لیے، اس کی تفتیش جاننے کے لیے محدثین کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ کریم ہم سب کو حدیثیں پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.